یار کل لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون کچھ عربی اوپر لکھی ہوئی تھی ان کے کپڑوں پہ، اور وہ پہن کے اچرا بازار گئی ہوئی تھی اور لوگ ان کے پیچھے لگے جی، اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا، اس پہ لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا. وہ کوئی برانڈ کے کپڑے انہوں نے دبئی سے لیے تھے، اور وہاں پہ پولیس پہنچی موقع پہ، اور بڑی مشکل سے بھرپور کریڈٹ جاتا ہے وہاں کی پولیس کی انتظامیہ، ایس ایچ او کو، اے ایس پی شہربانوں کو، اور وہاں کے جو ایس پی ہیں ان کو، کہ انہوں نے سی سی پی او لاہور کی طرح ایک انتہائی انسینسٹیو طریقہ اور بیان نہیں دیا، بلکہ اس پہنچ کے ایک انسان کی جان بچائی ہے اس ہجوم سے. اس کے بعد وضاحتی بیان آتا ہے جی، اور اس خاتون کو اپنے ہی ملک میں اپنی مرضی کے کپڑے پہننے پر اپنے ہی لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں پولیس، اور ان کے ساتھ علماء موجود ہوتے ہیں. ان مولوی صاحب کو مجھے نام نہیں پتا. اس کے بعد ان مولوی صاحب کی اپنی ایک ویڈیو آتی ہے، اور اس ویڈیو میں وہ بتاتے ہیں چونکہ میں تحقیقی ٹیم میں تھا، وہ جو تحقیق کر رہی تھی، جو ریسرچ کر رہی تھی اس پورے کیس پہ، اور میرے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے فلاں مولانا صاحب بھی موجود تھے، اور کچھ جو ہے وہ وہاں کے لوکل بزنس مین تھے. تو اس لیے وہ چونکہ خاتون مسلمان، سنی مسلمان ہے، اور اس کے گھر میں اندر حافظ قرآن بھی ہیں، اس لیے وہ یہ گستاخی نہیں کر سکتی، تو آپ لوگ پلیز اسے معاف کر دیں. ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا کہ یار تم کون ہوتے ہو. بھائی دیکھو، ہمارے پاس تو مسلمان کی تعریف ہے ہی نہیں. یہ بات کرتے ہیں کہ جی تحریک لبیک پاکستان. بھائی تحریک لبیک پاکستان سے ہم سٹیمپ لگوائیں پورے پاکستان آ کے جی، کہ آپ ہمیں سٹیمپ مور لگا کے دیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ جو علامہ صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی، علامہ خادم رضوی صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ان کی جو دوسرے جو فقہ ہیں، دوسرے جو مکاتب فکر ہیں اسلام کے اندر، ان کے بارے میں رائے کیا تھی یہ سب کو پتہ ہے. وہ ان کو کچھ خاص اچھا نہیں سمجھتے تھے. اب وہ ایک پارٹی، ایک خاص فیکشن پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو مور لگا کے کیسے دے سکتا ہے کہ فلاں مسلمان اور فلاں نہیں؟ تو بھائی ہمارے پاس تو اپنی تعریف ہی نہیں ہے. 1953-54 میں جب جسٹس منیر کمیشن بنا تھا، پورا سال دیا تھا علماء کو کہ جی مسلمان کی ایک تعریف لے آؤ جس پہ سارے متفق ہوں کہ جی یہ جو ہے، جو ان باتوں پہ عمل کرے وہ مسلمان ہے. تو وہ نہیں لا سکے تھے، وہ ایک ایسی تعریف نہیں لا سکے تھے جس پہ تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہوں. ان سب نے اپنی علیحدہ تعریفیں لی ہیں. اب اس حالت کے اندر اگر میں ہوں، میرے ساتھ 100 لوگ موجود ہیں، اور میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں کہ جی اس نے بلاسفیمی کی ہے، یا اس نے کسی بھی طرح سے توہین مذہب کی ہے، اور اس کو جا کے میں مار دیتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. کتنے ایسے کیسز ہو چکے ہیں یار ہمارے پاس، کتنی کیسز ہو چکے ہیں. وہ پریانتھا کا جو کیس تھا، جو سری لنکن آدمی تھا، وہاں پہ اس بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیس بلاسفیمی کا نہیں تھا. کوٹ رادھا کرشن کا جو واقعہ تھا، پرانا واقعہ، 7-8-10 سال ہو گئے شاید، جب ایک کرسچن کپل کو انہوں نے جلا دیا تھا اور ان کے صرف دانت بچے تھے، اور وہ پتہ چلا تھا جی کہ وہ کیس وہ نہیں ہے. کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں یار، اتنے ہی ایسا. اور ہمارا اپنا ذاتی کریکٹر کیا ہے؟ جن کی پیچھے ہم باتیں سنتے ہیں، جن کی اور جن کی بات مان رہے ہیں، اور جو ممبروں سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ واجب القتل ہے اور فلاں بھی واجب القتل ہے، ہمارے اپنی کریکٹر یہ ہے کہ یار ہمارے پاس مدرسوں میں اور مسجدوں میں بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز آتے ہیں. وہاں پہ تو کبھی ہم نے واجب القتل کی بات نہیں کی، وہاں پہ تو ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا. ہمارے یہاں معصوم بچیاں تک محفوظ نہیں ہوتی. خالص چیز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کون سے لاز ہیں؟ اور انتہا پسندی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو برداشت ہی، بات ہی نہیں برداشت کر سکتا، کیا مذہب پہ، کیا سیاست پہ، کیا کسی اور سوشل ایشو پہ. ہم صرف یہ کہتے ہیں یار ہم ٹھیک ہیں. تو اب پھر یہ تو بہت ہی بے راہ روی ہے یار. یہ تو اس طرف جا رہا ہے کہ جس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے، کہ ہمیں اپنا کریکٹر نہیں ہے، میرا بالکل نل ہے. اور ساتھ میں دوسروں پہ باتیں کری جا رہا ہوں کہ تم یہ اور تم، اور صرف باتیں نہیں کر رہا، میں اس کو مار بھی رہا ہوں. جو 2 لوگ میری بات سنیں گے میں ان کو ملا کے ان کو مار دوں گا. یہ کون سا کانسیپٹ ہے یار؟ کون سا مذہب یہ کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، عورتوں پہ ہم نے ویسے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکیں. ہمارے اپنے مذہب کے اندر یار اگر عورتوں کا بی بی خدیجہ کا کانسیپٹ نکال دو، بی بی زینب کا دربار جانا نکال دو، پیچھے مذہب میں ہمارے کیا رہ جاتا ہے؟ اور ہم لوگ پتہ نہیں کس طرف، کون سے مذہب کے پیروکار بنے ہوئے ہیں اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے؟
یار اس کا سب سے پہلے تو سلوشن یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی بات سننے کی برداشت پیدا کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے ذہن میں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یار ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں, ہمارے آئیڈیاز, ہمارے کانسیپٹس غلط ہو سکتے ہیں. ہم جس گھر میں جس مسلک میں پیدا ہو گئے ہیں وہی مسلک پوری دنیا میں ٹھیک نہیں ہے. دوسرے کانسیپٹس بھی ہیں, دوسرے لوگوں کو ٹھیک ہے ہم مان لیں یار وہ ٹھیک نہیں ہے, ہم ٹھیک ہیں, لیکن ان کو زندہ رہنے کا حق تو دو نا. ہم جب مرضی ہے, مجھے کسی کی شکل پسند نہیں آئی, میں کہتا ہوں اس کو یار تم نے یہ نہیں کیا وہ اور میں تمہیں مار دوں, اس طرح تو کام چلے گی یار. یہ تو انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اندر اتنی برداشت ضرور پیدا کرو. اور جو بھی, اور یہ لوگ ہمارے گلی محلوں میں موجود ہیں یار, ہمارے گھروں میں موجود ہیں, ان کے آگے دست بدستہ گزارش ہے یار, اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے تو اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ کہ یار خدا کے لیے تھوڑی برداشت پیدا کرو. تم سچے مسلمان ہو, تم جنتی مسلمان ہو, لیکن دوسروں کو دوزخی ہے یار, اس کو اللہ کو دوزخ میں بھیجنے دو. تم پلیز اس کو کچھ نہ کہو.